ہے اور بقیہ چاروں ارکان بمطلب ان 4 ستونوں کے ہیں جو چاروں کے کونوں پر ہو۔ اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہی ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر یہ لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے کونوں میں کوئی سی لکڑی نہ ہو تو خیمہ قائم نہ ہو جائے گا، لیکن جون سے کونے کی لکڑی نہیں ہوگی وہ جانب ناقص اور گری ہوئی ہوگی۔ اس کے پاک ارشاد کے بعد اب ہم لوگ اپنی حالت پر خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ اسلام کے اس خیمہ کو ہم نے کس درجے تک قائم رکھا ہے، اور اسلام کے کون سا ارکان ایسا ہے جس کو ہم نے پورے طرح سے سنبھال رکھا ہے۔ اسلام کے یہ 5 ارکان نہایت اہم ہے، حتیٰ کہ اسلام کی بنیادیں انہی کو قرار دیا گیا، اور ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے اس کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ ثانیہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمائے کہ نماز۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمائے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا ہے؟ ارشاد فرمائے جہاد۔ اس حدیث میں علماء کے اس قول کو دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے۔ اس کی تائید اس حدیث صحیح سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے الصلاۃ خیر موضوع، یعنی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے وہ نماز ہے، اور احادیث میں کثرت سے اس مضمون صاف اور صحیح حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے۔ چنانچہ جامع صغیر میں حضرت ثوبان ابن عمر و سلمہ ابو امامہ عبادی رضی اللہ عنہما 5 صحابی رضی اللہ سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے، اور حضرت ابن مسعود و انس رضی اللہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا افضل ترین عمل نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ اور سے اول وقت نماز پڑھنا نقل کیا گیا ہے۔ مقصد سب کا قریب ہی قریب ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ ملی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نماز کی پابند